پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم حضرت ابراہیم کے نسل پہ غور کر لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم کے زندگی پہ غور کریں، ہم حضرت اسحاق کے زندگی پہ غور کریں، اور حضرت یعقوب کے زندگی پہ بھی بہت سارا غور کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی ان کے گھرانے پہ غور کریں گے۔ مگر اب یعنی پیدائش کی کتاب باب 37 سے لے کے باب 50 تک جو بیچ کا حصہ قائم کرتے ہیں وہ ہے حضرت یوسف۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا خدا کا کلام حضرت ابراہیم سے یا حضرت اسحاق سے یا حضرت یعقوب سے زیادہ حضرت یوسف کے بارے میں بتایا ہے۔ واقعی میں ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ سوچنا ضروری ہے کہ حضرت یوسف کو کلام میں اتنی زیادہ جگہ کئی کو دی گئی۔ اس کے کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی ایک اچھی زندگی تھی، اور ان کی زندگی ایک عزت دار زندگی تھی۔ انہوں ہم سب کے لیے ایک زندہ مثال ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک نیک زندگی گزاریں، ایک عزت دار زندگی گزاریں، ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک بڑھیا زندگی گزاریں، اور ایک جیت حاصل کرنے والی زندگی گزاریں۔ تو یہ پہلی وجہ ہے جس کے وجہ سے حضرت یوسف کو کلام میں زیادہ جگہ دی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کلام میں کوئی بھی مسیح کے ویسا نہیں ہے جیسا یوسف تھے، یعنی کہ مسیح کی شخصیت میں اور مسیح کے تجربے میں۔ حالانکہ نیا عہد نامہ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف ایک مسیح کے قسم کے تھے، مگر اگر ہم ان کے زندگی میں اور مسیح زندگی میں غور کریں گے تو کافی باتیں ملتی جھلتی ہیں۔ کم سے کم 30 باتیں ایسے ہیں جو ملتی جھلتی ہیں۔ تو اب ہم حضرت یعقوب کے نسل پہ غور کریں گے، وہ نسل جو مسیح کے طرف بڑھتی ہے۔ حضرت یعقوب کنعان میں رہتے ہیں، اور یہاں سے حضرت یوسف کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ہم شروع کریں گے پیدائش کی کتاب باب 37 اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یعقوب ملک کے کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ تو حضرت یعقوب نیچے کے طرف آتے ہیں، یعنی کہ بیت لحم کے جنوب کے طرف، جسے انگریزی میں ساؤتھ آف بیت لحم بولتے ہیں، اور انہوں حبرون میں آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اپنا اڈا بنائے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویاں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ پیارے بھائی بہن، ہم واقعی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے یعقوب کے تھے مصیبت کھڑانے والے بچے تھے، خالی یوسف اور بنیامین کو چھوڑ کے۔ یعقوب کے بچوں کو کافی وقت لگا وہ سارے باتاں سیکھنے کے لیے جو خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا۔ یوسف صرف 17 سال کے جوان تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ انہوں سب سے چھوٹے تھے جب انہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے ساتھ تھے۔ بنیامین تو خیر بہت چھوٹے تھے اور انہوں گھر میں رہتے تھے۔ کلام بتاتا ہے کہ یوسف اپنے بھائیوں کی بری خبر اپنے باپ تک پہنچاتے تھے، اور یہ پکی بات ہے کہ یوسف کی یہ چال کو ان لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس سے ایک بخالمون خبا بھی بنوا دی۔ پیارے دوست، یعقوب اپنے گھر میں ایک بہت بڑا سبق سیکھنا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ایک ہی طرفداری کرنا گھر میں مصیبت پیدا کر سکتی ہے۔ ان کا خود کا باپ عیسو کو زیادہ چاہتا تھا، اور یعقوب کو معلوم تھا کہ ایک کو چاہنا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا کیا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے
تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یعقوب وہ چیز پہ عمل کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو ہے ہم یعقوب کے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ راخل ان کے بیوی تھے جس کو انہوں بے حد پیار کرتے تھے۔ راخل ایک خاص چیز تھے یعقوب کے زندگی میں، اور یہ بھی شک کی بات نہیں ہے کہ یوسف ایک نیک اور اچھے بچے تھے اور یعقوب ان کو اپنے آپ سے لگا لیے تھے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، مگر اتنا سب ہونے کے باوجود انہوں یوسف کو بخالمون خبا نہیں بنانا تھا۔ یہ خبا رنگ برنگی تھا۔ یہ ایک ایسا خبا تھا جو بالکل الگ تھا۔ جو خبا یوسف پہنے ہوئے تھے اس خبا کی اہمیت تھی۔ لوگ ایسے قسم کے خبا کو اہمیت دیتے تھے۔ ہر کوئی یہ خبا نہیں پہن سکتا تھا۔ یہ ایک خاص خبا تھا جو یعقوب یوسف کو بنائے تھے۔ پیارے دوست، اب ہم دیکھیں گے کہ یوسف کے بھائیوں کا یوسف کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اور کئی کو ان لوگاں یہ رویہ یوسف کے ساتھ اپنائے تھے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بزخ رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اس لیے ان کے بھائیاں ان سے چڑنے لگے اور ٹھیک طریقے سے بات کرنے نہیں لگے۔ کئی کو بولے تو یوسف ان کے باپ کے خاص بیٹے بن گئے تھے۔ ان لوگ یوسف سے ٹھیک طریقے سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ گھرانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ گھرانے میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں۔ میرے بھائی، چاہے کسی کا بھی گھرانہ کیوں نہ ہونے دیو، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ گناہ برباد کر دیتا ہے۔ گناہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اور گناہ گھرانے کو برباد کر دیتا ہے، اور گناہ برادری کو برباد کر دیتا ہے، اور سارے قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے دوست، آج یہ مصیبت ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے قوم میں موجود ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یوسف کے بھائیاں یوسف کو ٹھکراتے ہیں، اور اس کے وجہ یہ ہے کہ طرفداری۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بزخ رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب بات یہ ہے کہ یہاں یوسف کے مزاج کو ہم کیسا ظاہر کرنا چاہیں گے، یا پھر یہاں ہم یوسف کے مزاج کو کیسا سمجھ سکتے ہیں۔ میرے کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یوسف پہلے تو اپنے بھائیوں کے برے کاموں کے بارے میں اپنے باپ سے کئی کو بتائے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ جلاپے میں بدل جائیں گا۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یوسف یہ بات کو شاید جانتے نہیں تھے کہ دنیا کتنی بری ہو سکتی ہے۔ انہوں شاید یہ بات نہیں جانے ہوں گے کہ ان کے بھائی برے ہو سکتے ہیں۔ میرے یہ خیال میں یہ ہے کہ دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے یوسف کو کافی وقت لگ گیا تھا، مگر جو بھی ہے انہوں دنیا کے بارے میں آگے چل کے سیکھ لیے تھے کہ دنیا کتنی بری ہو سکتی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آگے چل کے انہوں جو دنیا کے بارے میں جانے ہوں گے، شاید ہی کوئی جانا ہوگا۔ انہوں دنیا کے بارے میں کافی سیکھ لیے تھے کہ دنیا کتنی بری ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ یوسف کو کتنی اچھی طریقے سے ان کے باپ دیکھتے تھے۔ ان کے باپ کی جو نظر تھی ہمیشہ راخل پہ تھی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں راخل کو دیکھے، اسی وقت انہوں ان سے محبت کرنے لگ گئے تھے اور راخل کی خاطر 14 سال کام کرے۔ اس کے بعد کئی سال بیت گئے اور راخل کو بیٹا ہوا، یعنی کہ کئی سالوں کے بعد یوسف پیدا ہوئے۔ آپ سوچ سکتے کہ یعقوب کتنا نہیں خوش ہوئے ہوں گے جب راخل کو بیٹا پیدا ہوا، مگر اب راخل کی موت ہو چکی ہے اور یعقوب اب ان کی نظر یوسف پہ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں ایسا نہیں کرنا تھا۔ کئی کو بولے تو
ان کو دوسرے بیٹوں کی پرورش بھی کرنا تھا، مگر یعقوب یہ بات کا خیال نہیں کرے اور اپنی دلچسپی یوسف میں لیے۔ یعقوب جو ہے یوسف سے محبت رکھنے لگے اور ان کا خیال رکھنے لگے، ان کی حفاظت کرنے لگے۔ تو یوسف اپنا خواب بھائیوں کو سناتے ہیں اور آگے ان لوگوں کو بولتے ہیں۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، ہم کھیت میں پلے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پلا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پلوں نے میرے پلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کریں گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ میرے بھائی، اب آپ سوچ سکتے کہ ان کے بھائیاں یوسف کے لیے اپنے دل میں کتنا نہیں جلاپا پیدا کرے ہوں گے، اور جب انہوں یہ خواب ان کو بولے تو ان لوگاں اپنے چہرے بگاڑ لیے ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ ان لوگاں یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یوسف ان لوگوں پہ حکومت کریں گے۔ مگر یہ پکی بات ہے کہ یوسف کے یہ خواب بولنے کی وجہ سے ان کے دشمنی اور بھی بڑھ گئی۔ مگر دوست، یہاں یوسف کے خواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا دوسرا خواب کیا تھا۔ آیت 9 سے 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو، مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ پیارے بھائی بہن، یہاں جو ہے یوسف اپنا دوسرا خواب بھائیوں کو سنائے، بلکہ ان کے باپ بھی یوسف کے خواب کو سنے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یوسف اس بار جب اپنا خواب بولے تو ان لوگاں اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ تصویر ہم کو مکشفہ کی کتاب باب 12 اور اس کی آیت 1 میں دکھائی دیں گی، جہاں ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں انہیں آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اسرائیلی قوم۔ تو یوسف کے بھائیاں سمجھ گئے تھے یوسف جو بول رہے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے۔ تو یہاں ہم اسرائیلی قوم کو دیکھ رہے ہیں جو شروع ہوئی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یعقوب جو ہیں یوسف کے باتوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے اور یوسف کو ڈانٹنے لگے، یہ بولتے ہوئے، یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ یوسف بس ان کو یہ جواب دے سکتے تھے کہ یہ خواب کیا تھا، یا انہوں خواب کی تصویر دینا نہیں چاہتے تھے۔ کئی بولے تو یہ خواب ایک ایسا خواب تھا جو ان کے بھائیاں اور باپ سمجھ سکے۔ ان کو یہ خواب کی تصویر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے بھائیاں یہ کام کرے کہ یوسف کے باتوں پہ زیادہ غور نہیں کرے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں سمجھے کیا یہ ہو سکتا ہے کیا؟ حالانکہ اندر سے ان کو یہ بات کا پتہ چل گیا تھا، مگر پھر بھی ان لوگاں اپنے دماغ میں یہ بات لائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کئی مرتبہ انسان جو ہے سچائی پہ شک کرتا، مگر یعقوب یہ بات کو اپنے دل میں رکھ لیے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ان لوگاں سب کے سب یوسف کے آگے جھکیں گے۔ یعقوب جانتے تھے کہ یوسف کا یہ خواب خدا کے طرف سے ہے، اور خدا جو خواب دیتا ہے اسے پوری بھی کرتا ہے۔ اب ہم آیت 12 پڑھیں گے، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے
سکم کو گئے۔ پیارے بھائی بہن، اس وقت یعقوب اور ان کا گھرانہ ہبرون کے آس پاس رہ رہا تھا، جو کہ یروشلم کے جنوب کے طرف 20 میل یا اس سے بھی زیادہ فاصلے میں تھا، اور سکم 20 میل یا اس سے بھی زیادہ فاصلے میں یروشلم کے شمال کی طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف کے بھائی اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے تھے بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگاں اپنے بھیڑ بکریوں وہ سارے حصوں میں چرا رہے تھے۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اس سے کہا، میں تیار ہوں۔ پیارے دوست، آپ دیکھیں گے کہ یوسف اپنے باپ کے فرما بردار تھے۔ انہوں اپنے باپ سے بولتے ہیں، میں تیار ہوں۔ آیت 14 پڑھیں گے۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے ہبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا۔ تو یوسف جو ہے ہبرون سے لے کے سکم تک سفر کرے۔ کافی لمبا سفر تھا، اور جب انہوں سکم پہنچے تو ان کے بھائیوں کو ڈھونڈنے لگے۔ انہوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، مگر ان کو ان کے بھائیاں جو ہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتا پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، میرا خیال یہ ہے کہ یوسف جو ہیں یہ آدمی کے ڈیرے کے آس پاس کئی مرتبہ آ رہے تھے اور جا رہے تھے ہوں گے۔ یہ آدمی کتنی کی دیر یوسف پہ غور کرا ہوں گا کہ یہ لڑکا کئی کو ادھر سے ادھر جھانک رہا ہے اور پھر رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو یہ آدمی کو رہا نہیں گیا اور انہیں یوسف سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ سوال کا تو جواب دینا ضروری تھا، اور یوسف کیونکہ ان کے بھائیوں کے لیے پریشان تھے تو اپنے دل کی بات اس پہ ظاہر کرے۔ آیت 16 اور 17 میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریاں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دوتین کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دوتین میں پایا۔ دوتین جو ہے سکم کے شمالی کے طرف بہت دوری پہ ہے، اور یہاں یوسف کو اپنے بھائیاں دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ کافی لمبا سفر کر کے یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آتے ہیں۔ آیت 18 سے 20 پڑھیں گے۔ اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے دوست، اب آپ سوچ سکتے کہ یوسف کے بھائیاں یوسف سے کتنا چڑھتے تھے ہوں گے، یا شاید ان لوگاں گھر سے قریب 100 میل دور رہیں گے اور ایک دوسروں سے بولتے ہیں کہ آؤ ہم اسے مار ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے زندگی میں گناہ اس وقت اترتا ہے جب ہم گناہ کو ہمارے زندگی میں اجازت دیتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ یا یوسف کے بھائیوں کے دل میں جلاپا پیدا ہوا، کئی کو بولے تو ان کے باپ ان کو بہترین خواہ بنائے تھے، اور یہ جلاپا ان کے بھائیوں کے دل میں اور بڑھ گیا جب یوسف اپنے 2 خواہ ان کو سنائے۔ مگر آگے کیا ہوا؟ یہ جلاپا ان کو قتل کرنے میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ جلاپا ہم کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ جلاپے سے دور ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ ہم خدا میں پوری طریقے سے قائم ہو جانا۔
جو انسان خدا میں قائم ہے اپنے دل میں جلاپے کو اجازت نہیں دیتا کام کرنے کے لیے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہیں اپنے مرضی کے مطابق چلنا چاہتا اور خدا کے مرضی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، اور اس کی وجہ ہے کہ انہیں خدا میں قائم نہیں ہونا چاہتا۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھنا اور ہمارے بھائی سے بھی محبت رکھنا۔ محبت ہم کو دنیا کے ہر خواہش سے دور رکھتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا میں پوری طریقے سے قائم ہونے کی وجہ سے ہم خدا سے بھی محبت رکھ سکتے ہیں اور ہمارے بھائی سے بھی محبت رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت خدا میں پوری طریقے سے قائم ہونا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔